جلدی جلدی آ جاؤ. چلو تم تلاوت کر دو, آتی رہیں گی آپ خاموشی سے, پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں. امت المصور کون ہے تلاوت کرنے والی؟ کون ہے تلاوت امت المصور؟ کرو, مائکرو فون دو. انسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي
باسمہ احمد ترجمہ. سورہ النور کی آیات 42 تا 45 جن کی تلاوت کی گئی، ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ان میں سے ہر ایک اپنی عبادت اور تسبیح کا طریقہ جان چکا ہے، اور اللہ اس کا خوب علم رکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے اکٹھا کر دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے بیچ سے بارش نکلنے لگتی ہے، اور وہ بلندیوں سے یعنی ان پہاڑوں سے جو ان میں واقع ہیں اولے اتارتا ہے، اور پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں برساتا ہے، اور جسے چاہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے. بعید نہیں کہ اس کی بجلی کی چمک ان کی بینائیاں اچک لے جائے. اللہ رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہے. یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت کا سامان ہے. جی جرمن ترجمہ صوفیہ خان. السلام علیکم پیارے حضور. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Hast du nicht gesehen, dass es Allah ist, den alle Lobpreisen, die in den Himmeln und auf Erden sind, und die Vögel auch mit ausgebreiteten Schwingen? Jedes kennt seine eigene Weise von Gebet und Lobpreisung. Und Allah weiß wohl, was sie tun. Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde, und zu Allah wird die Heimkehr sein. Hast du nicht gesehen, dass Allah die Wolken einhertreibt, dann sie zusammenfügt, dann sie aufeinander schichtet, dass du Regen hervorströmen siehst aus ihrer Mitte? Und er sendet vom Himmel Berge von Wolken nieder, in denen Hagel ist. Und er trifft damit, wen er will, und wendet ihn ab, von wem er will. Der Glanz seines Blitzes benimmt fast das Augenlicht. Allah lässt wechseln die Nacht und den Tag. Hierin ist wahrlich eine Lehre für solche, die Augen haben. Jazakumullah. جی پریزنٹیشن رپورٹ IASC کی صدر تسنیم اصغر. وعلیکم السلام. پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنرس العزیز کی خدمت میں جرمنی میں لجنہ طالبات کی صورتحال کا خاکہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی لجنہ طالبات کی تنظیم کی جاری پروجیکٹس کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. پیارے حضور، اس سال ہم نے ملک بھر سے طالبات کے کوائف اپڈیٹ کیے ہیں، اور اس وقت طالبات کی تعداد جرمنی میں 681 ہے، جن میں 509 طالبات نے حضور انور کے ساتھ آج کی اس نشست میں شامل ہونے کے لیے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے. پیارے حضور، گرافک میں پیش کیا گیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ لجنہ کون کون سی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں. اس کے مطابق بڑی تعداد بیچلر کرنے والیوں کی ہے، جو تمام طالبات کا 66% ہیں. اس کے بعد 22% ہیں جو اسٹاٹس ایگزامینیشن یعنی ایسے امتحانات جو حکومتی شعبہ تعلیم کے تحت کیے جاتے ہیں، جبکہ 11% ماسٹر ڈگری کے لیے اور 1% PhD کے لیے کوشش کر رہی ہیں. پیارے حضور، اس گرافک میں مضامین کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جن میں طالبات کی اکثریت اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہے. سب سے پہلے نمبر پر میڈیکل کے مضامین ہیں، جن میں طالبات کی تعداد 93 ہے.
ان میں 49 میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. دوسرے نمبر پر ٹیچنگ کی طالبات ہیں جن کی تعداد 91 ہے. 70 طالبات سائنس کے مضامین میں جبکہ 42 مختلف زبانوں کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. 5ویں نمبر پر 39 طالبات اسلامک اسٹڈیز کے مضمون میں زیر تعلیم ہیں. اس کے بعد 42 طالبات لاء کی تعلیم جبکہ 33 طالبات انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں اور 28 آرکیٹیکچر میں زیر تعلیم ہیں. پیارے آقا خاکسار حضور انور کی خدمت میں احمدی طالبات ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں پر بھی کچھ روشنی ڈالے گی اور جاری پروجیکٹس کے متعلق عرض کرے گی. خدا کے فضل سے 18 اپریل 2015 کو لجنہ مائلہ جرمنی کے زیر انتظام دوسری تعلیمی ایکزیبیشن کا یہاں بیت الصبوح میں انعقاد ہوا، جس کا مقصد نوجوان بچیوں پر تعلیم کی اہمیت کو واضح کرنا تھا. اس مقصد کے لیے 8ویں کلاس سے بچیوں کے لیے دلچسپ پروگرام تیار کیا گیا. اس کے لیے 16 مختلف مضامین کے سٹالز پر نمائش کی گئی. اس پروگرام میں آرکیٹیکٹ، میڈیسن، سوشل سائنس، کمپیوٹر سائنس، سائیکالوجی اور دیگر مضامین کے بارے میں معلومات فراہم کی گئیں. طالبات نے سٹالز پر ماہر خواتین سے مشورے لیے. اس طرح یہ سہولیت فراہم کی گئی کہ بچیاں تعلیم کے معاملے میں مشورہ اور معلومات لے سکیں. اس ایکزیبیشن کا افتتاح محترمہ صدر صاحبہ لجنہ مائلہ جرمنی نے کیا. اس کے بعد تقریب بعنوان اسلام میں تعلیم کی اہمیت کی گئی. اس کے دوران پروفیشن والی خواتین کے ساتھ انفرادی گفتگو بھی جاری رہی، جس میں پڑھائی اور فیملی میں ہم آہنگی بھی ایک موضوع تھا. نیز مغربی معاشرے میں مسلم خواتین کا پردہ کرنے کے متعلق مسائل بھی زیر بحث آئے. کیونکہ یہ ایکزیبیشن نیشنل سطح پہ منعقد کی جاتی ہے، اس لیے اس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے بچیاں اور خواتین فرینکفرٹ جماعت کے مرکز تشریف لاتی ہیں. اس سال اس ایکزیبیشن کے حاضر ہونے والیوں کی تعداد 520 تھی. حضور اس سال اگلی تعلیمی ایکزیبیشن کثیر تعداد اور لجنہ کے اصرار پر شمالی جرمنی میں انشاءاللہ منعقد کی جائے گی. پیارے حضور، آپ کی اجازت سے اس سال 8 مئی کو یونیورسٹی ہیمبرگ میں طالبات کے زیر انتظام ایک تقریب منعقد کی گئی جس کا موضوع کیا اسلام کو اصلاح کی ضرورت ہے تھا. کیونکہ آج کل بار بار یہ تنقید سامنے آتی ہے کہ اسلام کو اصلاح کی ضرورت ہے اور اسلام میں روشن خیالی کی کمی رہ گئی ہے. ہم اب کی صورتحال کے پیش نظر اس موقع پر بتایا کہ اسلامی شدت پسندی، مسلمان ریاستوں کا دیگر مکتاب فکر کے لیے عدم برداشت کا مظاہرہ، عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق کی پامالی نہ کرنا کسی طور پر اسلامی تعلیم سے ہم آہنگ نہیں. 84 سامعین کو بتایا کہ اسلام بطور مذہب اصلاح کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مصلح کا آنا لازم ہے جو پھر سے اس راہ کو دکھائے جو اصلی اسلام کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی صورت میں واقع ہو چکا ہے. یہ اس سلسلے میں بھی ضروری تھا کہ آج کل اسلام کو ایک شدت پسند مذہب سمجھا جاتا ہے اور اسی طرح میڈیا بھی ایک منفی شکل اسلام کی پیش کرتا ہے. پیارے حضور، جرمنی کے دیگر یونیورسٹی میں بھی مزید تقریبات کے پروگرام بنائے جائیں گے. مثلاً اس موضوع پر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آزادی بخشنے والے. آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی ہم لجنہ مائلہ کو یہاں اس معاشرے میں اکثر رنگ میں پیغام پہنچانے کی توفیق دے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے عورتوں کو ہر قسم کے جبر و ستم سے نجات دلوائی اور آج کوئی دوسری عورت اتنی آزاد نہیں اور زیادہ حقوق کی مالک نہیں جتنی کہ ایک مسلمان عورت ہے. حضور، ہم نے ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت کے شعبہ تعلیم کے اشتراک سے اس امر کی ضرورت محسوس کی کہ نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایپس تیار کی جائیں.
اس لیے کمپیوٹر سائنس میں تعلیم حاصل کرنے والی لجنہ پر مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی. اس کا آغاز قرآن کریم کے جرمن ترجمے پر مشتمل ایک ایپ سے کیا گیا. اس کے اسکرین شاٹس ملاحظہ کے لیے پیش ہیں. 3 ممبرات لجنہ نے اس کو تیار کیا ہے. یہ کام انجام پذیر ہو چکا ہے. اس کو انشاءاللہ جلسہ سالانہ کے بعد رسائی کے لیے پیش کیا جائے گا. حضور مزید 4 ایپ کا منصوبہ بن چکا ہے. مثلاً ایک ڈیلی لیسن ایپ، اس میں قرآن کریم کی آیات، احادیث اور ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اسکرین پر بطور پش میسج کی صورت میں نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ایک نصاب ایپ برائے واقفین نو، ایک کوئز ایپ، تعلیمی گیم ایپ برائے بچگان کا منصوبہ ہے. پیارے حضور ایک پروجیکٹ جو جماعت کے شعبہ تعلیم کی شرکت سے جاری ہے وہ بچوں کے لیے کتب کی تیاری ہے. اکثر اوقات ماؤں کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ انہیں 60 سال کے بچوں کے لیے جماعت کی طرف سے تیار کردہ کتب جو جرمن زبان میں ہوں ملنے میں مشکل پیش آتی ہے. اس لیے ایک لجنہ کی ٹیم جو ٹیچنگ میں زیر تعلیم ہے یا اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں، ان پر مشتمل ایک ٹیم کی ضرورت محسوس کی گئی جو ان کتب کی تیاری پر کام کر رہی ہیں. اس سلائیڈ پر آپ جن موضوعات کو ملاحظہ فرمائیں گے ان پر کام جاری ہے. مثلاً اسلام میں جنت و دوزخ کا تصور، خلفائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سید النواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں سے حسن سلوک، بچوں اور ہمسایوں سے حسن سلوک اور دیگر 7 کتب تیار ہو چکے ہیں جن کی چیکنگ کا کام ہو رہا ہے. پیارے حضور آخر پر خاکسار لجنہ مالیہ کے لیے دعا کی درخواست کرتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی احمدی بننے اور خلافت سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق دے. آمین. اچھا جی اگلی پریزنٹیشن دو ماں پارا سلطان. Sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Mapara Sultan and I am delighted to be here and to present you the brain tumor glioblastoma multiforme and my research for new therapy. My presentation, next slide please. My presentation is divided into 3 main sections. I will start with the introduction, which will provide you some facts and figures. Then I will go on to concentrate on the objectives of my research and finish with a short conclusion. Glioblastoma multiforme is a brain tumor which arises from astrocytes. Astrocytes are cells that makes up a supportive tissue or the glue of the brain. Glioblastoma is the most common and most aggressive primary brain tumor in humans. This tumor is unusually high malignant because the cells reproduce quickly and they are supported by a large network of blood vessels. Glioblastoma is a rare disease with an incidence of 2 or 3 cases per 100,000 person life years in Europe and North America. In most cases, patients are asymptomatic until the tumor reaches an enormous size. That makes it so difficult to catch the patient in an earlier stage. If the tumor grows rapidly, the most common symptoms are caused by increased pressure in the brain. In that case, we have unspecific symptoms like nausea, vomiting, and headache. Depending on the location of the tumor, patients can develop a variety of other symptoms such as weakness on one side of the body, memory or speech difficulties, and visual changes. The tumor may take on a variety of appearances. A CT scan will show an inhomogeneous mass with the dark center surrounded by swelling. Definitive diagnosis of a suspected tumor on CT requires a biopsy. Treatment can involve surgery, chemotherapy, and radiation, but surgery remains the standard of care. Next slide, please. Glioblastoma cells are widely infiltrative through the brain, so the aim of the surgery is to reduce the mass of the tumor. Other modalities, including radiation, are used after surgery to suppress and slow recurrent disease.
This graph illustrates the overall survival rates using current therapy options. Surgery in combination with radiation extend the survival to about 0.9 months, and surgery in combination with radiation and chemotherapy extend the life expectation about 7.9 months. Despite there being an improvement, there is no real success. It is very difficult to treat glioblastoma due to several complicating factors. Many drugs can't cross the blood-brain barrier to act on the tumor. A healthy brain can be damaged due to conventional therapy. Glioma cells can be found up to several centimeters away from the primary tumor, so a complete resection by the operation is not possible. The operation is only a mass reduction, so we need here an additional therapy. But the additional therapies are limited because the tumor cells are very resistant to conventional therapies, so a new point of view is needed. In my research, I investigate the possibility and benefit of using hyperthermia. Ein Slide zurück, bitte. Hyperthermia means a body temperature that's higher than normal. High body temperatures are often caused by illness, such as fever. But hyperthermia can also refer to heat treatments, the carefully controlled use of heat for medical purposes. When cells in the body are exposed to temperature that are higher than normal, changes take place inside the cells. Warmer temperature can make cells more sensitive, being affected by other treatments such as radiation or chemotherapy. Very high temperatures can kill cancer cells, but they can also injure normal cells and tissues. Next, please. The aim of my first study was to evaluate what happens with the normal human astrocytes by trying to damage the tumor cells with hyperthermia. By rising the temperature from 37 degrees to 44 degrees, I observed in glioma cells a significant increase of cell death, but only a moderate cell death in human astrocytes. So I could prove that hyperthermia in the treatment of glioblastoma injure primary tumor cells. Normal astrocytes are more resistant to hyperthermia. The next step was to evaluate whether the hyperthermia was making the cells more sensitive for chemotherapy. So this study was conducted to observe the impact of hyperthermia in combination with temozolomide, the standard drug on human glioblastoma cells. First of all, I figured out that treatment with hyperthermia at 42 degrees has an antiproliferative effect, means the tumor cells began to grow very slowly at high temperatures. Next, please. Over a test period of 72 hours at 37 degrees body temperature, the cells were not affected by chemo drug temozolomide. In contrast, they grew further on. The combination of temozolomide and hyperthermia at 42 degrees shows a significant decrease in effectiveness of the therapy. To sum up, all of these results show that hyperthermia has a very clear effect and can bypass the resistance of the tumor. These results prompt a new study. In February 2014, the existing study was expanded to an international clinical trial. Since August, patients were tested and treated with hyperthermia in combination with chemotherapy. Whilst it is still a long way up to establish this therapy pattern, but the first steps have been taken against an untreatable and incurable tumor. Alhamdulillah. Jazakallah. اچھا پھر سوال کرو اس سے. یہ بھی ڈاکٹر بن رہی ہے نا. پھر ہاں ایسے کرو نا سوال. ہائپر تھرمیا کرنی نہیں. یہ بتاؤ پہلے کہ اس بیماری کی کیا پرسنٹیج ہے ہم پیشنٹس میں. ٹیومرز جو عموماً ٹیومرز کی بیماری ہے جو انسانوں میں, اور اس میں ہیں کیا پرسنٹیج ہے؟ ویسے تو 2 or 3 کیسز آتے ہیں 100,000 پیشنٹس میں, 100,000 پرسن میں. اور اس میں جینڈر کا فرق بھی ہے؟ میلس میں زیادہ آتی ہے لیکن اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے.
اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی رسک فیکٹرز کا بھی نہیں ہمیں پتہ کہ کون سے پیپل میں زیادہ یہ بیماری آتی ہے یا کازز نہیں پتہ ہے، نہیں. پھر کہ ریسرچ کازز پہ کرو نا پہلے تو. نہیں ریسرچ ہوا تھا لیکن کوئی ایسے کازز نظر نہیں آئے، کوئی ایسے کازز ایسے نہیں تھے کہ جو سگنیفیکنٹ کازز پتہ ہوں. لگے تو ٹریٹمنٹ آسان ہوتی ہے. جی کازز پتہ لگیں تو ٹریٹمنٹ آسان ہوتی ہے. جی لیکن کازز ملے نہیں آج تک کوئی. پھر تو ہاتھ میں پار رہی ہو نا اندھوں کی طرح دائیں بائیں. اچھا تو کنونشنل ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کنونشنل سے مراد کیا ہے تمہاری؟ کنونشنل سے مراد یہ ہے کہ یورپ کی کنونشنل، ایشیائی کنونشنل، آیورویدک، حکمت، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، اور جو افریقن ٹرائبل کنونشن ٹریٹمنٹ کوئی کرتے ہوں گے نا ان کے. کس کنونشن کی بات کر رہے ہو؟ جی یہ ڈائگنوسس ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مل جاتا ہے تو پھر سروائیول کچھ مہینوں کی ہی رہ جاتی ہے. کنونشنل ٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایلوپیتھک کی کنونشنل ٹریٹمنٹ، یہ پین کلر اور بلڈ تھنر اور یہ اس طرح چیزیں ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. ہیں اور سرجری. ہاں سرجری، جی یہ کنونشنل ٹریٹمنٹس ہیں. جی اچھا بعض وہ ہومیوپیتھک کلیم کرتی ہے کہ ڈیزالو کر دیتا ہے، وہی تو میرا خیال ہے اس کی کوئی اسٹڈی آج تک نہیں ہوئی ہومیوپیتھی کرو کے نا بارے پھر. میں. جی اچھا پھر یہ کنونشنل ہو گئی تو کون سی ماڈرن ٹیکنالوجی ٹریٹمنٹ ہے تم کرنے لگی ہو؟ وہ نانو پارٹیکل کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ الومینیم کے ساتھ ہوتی ہے. الومینیم کے سیڈز ہوتے ہیں، وہ ٹیومر کے اندر ان کو ڈال کے امبیڈ کر دیتے ہیں. جی ان کو امبیڈ کر دیتے ہیں یا ان میں ٹریٹ کرتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں؟ جو سینٹر میں ہوتے ہیں ادھر 50 ڈگریز تک ٹیمپریچر جاتی ہے، ادھر ٹیومر سیل کھل ہو جاتے ہیں جو سینٹر میں ہوتے ہیں. اور جو باہر رہ جاتے ہیں اگر اس کی ایکسیس ہو، جی اگر وہ کہیں ڈیپ ہو تو پھر تو نہیں ٹریٹ کر سکتے آپ اپنے ٹریٹمنٹ سے. وہ ایک اسٹیریوٹیکٹک میتھڈ ہے جو باہر سے اندر ڈال کے اور پلزیشن سے آگے جاتی ہے. بلڈ میں ڈال کے کر دیتے ہیں؟ نہیں وہ باہر سے انجیکٹ کرتے ہیں. جی اچھا کوئی اسپیشل نیڈل ہے؟ جی کوئی اسپیشل چیز ہے جس میں جی وہ ایک نیڈل ہوتی ہے، وہ نیڈل کے ساتھ وہ پھر اس کو پلیس پہ لگاتے ہیں اور پھر پلس کے ساتھ آگے پہنچاتے ہیں. اگر وہ میلیگننٹ ہو جی تو اس ٹیچر کو ٹچ کرنے کے بعد وہ جب باہر نکالتے ہو تو اس کو باہر کھینچتے کھینچتی باقیوں میں تو نہیں وہ اس کو افیکٹ کر دیتی؟ وہ پہلے ہی اتنا انفلٹریٹیو ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈاٹر سیلز ہوتے ہیں وہ ہر طرف پہنچ جاتے ہیں. جس وقت وہ ٹیومر بنتا ہے اسی وقت وہ ادھر نہیں رہتا بلکہ اسی وقت سارے دماغ میں چلا جاتا ہے. ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ٹیومر کی جی تو اس ٹیومر کی ٹریٹمنٹ سے اسی جگہ ہوتا ہے یا وہ پھر جو ارد گرد کا جو سراؤنڈنگ ایریا جہاں وہ اسپریڈ کر گیا تھا جی اس میں بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے اس ٹیومر کی ٹریٹمنٹ سے؟ جی ادھر بھی اثر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ہائپرتھرمیا اور وہ میڈیسن کے ساتھ پھر وہ پورے دماغ کو اس حصے کو علیحدہ ٹریٹ کرتے ہو یا ٹیومر کی ٹریٹمنٹ سے ہی وہیں اثر ہو جاتا ہے؟ ٹیومر کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی اثر ہو جاتا ہے. اس لیے ٹیومر کے سینٹر میں 50 ڈگریز ہوتے ہیں اور باہر جاتے جاتے کم ڈگریز ہو کے لیکن اینڈ اپ ٹو 42 ڈگریز پورا دماغ کو. کیا ریسرچ کے رزلٹ کیا ہیں اب تک؟ اب تک تو رزلٹس اچھے ہیں. گیسن میں جہاں میں پڑھتی ہوں 3 پیشنٹس کا اس کے ساتھ تین جی 3 جی پیشنٹس کا اس کے ساتھ علاج کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل ہے اور اس کی اجازت چاہیے. کوئی نہیں بچا ان میں سے؟ نہیں. اچھے کیا ہیں، پرومسنگ تو نہ ہوئے؟ جی لیکن انہوں کی لائف ایکسپیکٹیشن اس کے ساتھ کافی بڑھ گئی تھی اور ٹیومر ریڈوڈنٹ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا. تمہاری ٹریٹمنٹ تھی، بڑے اچھے رزلٹ آئے، بلکہ 100% رزلٹ یہ ہو گئے کہ وہ آرام سے پرسکون ہو گئے. ایک بادشاہ تھا، اس کا گھوڑا ایک اس کا بڑا لاڈلا تھا. وہ بیمار ہو گیا، مرنے لگا، بڑی بڑی اونچی اونچی سانسیں لے رہا تھا اور یوں اچھل رہا ہے. اس نے حکیموں کو بلایا اپنے زمانے کے بڑے اچھے، تو انہوں نے کہا یہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نہیں بچ سکتا، یہ مرنے لگا ہے. اس نے کہا تم میرے لاڈلے پیارے گھوڑے کو تم مارنے لگے ایسی تیسی. اس نے حکیموں کو پڑھ کے نا خوب جوتیاں ماری.
پھر ایک اور حکیم کو پتہ لگا کہ وہ ہے. اب وہ پہلے حکیموں کا حال دیکھ چکا تھا, تو اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کا گھوڑا اس وقت تک اس کا سانس ذرا ٹھنڈا ہو کے نا ہو چکا تھا کہ آپ کا گھوڑا بڑا پرسکون ہو گیا ہے, اب اس کو کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہے, اب یہ آرام سے سویا رہے گا. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر رہا ہے, مر گیا ہے؟ یہ کہتا ہے بادشاہ سلامت یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں. تو تمہارے ٹریٹمنٹ سے ابھی تک بڑے اچھے رزلٹ آئے اور تینوں پرسکون ہو کے مر گئے. جی مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل ہے, اس لیے ہاں ٹھیک ہے, وہ تو مجھے پتہ ہے, آخر کچھ نہ کچھ تو مذاق کی بات بھی ہونی چاہیے. اچھا, اور تم نے سوال کیا کرنا ہے ڈاکٹر نے؟ اونچی یہ آن کرو نا, ان کو آن ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں حضور میرا نام کشور ملک ہے اور میں بھی میڈیسن اسٹڈی کر رہی ہوں. میرا آپ سے یوٹرس کے بارے میں ایک سوال ہے. میرا آپ سے یوٹرس کے بارے میں ایک سوال. پیپر اس نے پیش کیا, سوال مجھ سے کر رہی ہو. یوٹرس کے؟ جی ہاں, وہ کچھ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا پیدائشی طور پہ یوٹرس نہیں ہوتا, کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ٹھیک کام نہیں کرتا, یا وہ سے بڑا شرنک ہو جاتا ہے. جی, یا وہ کینسر کی وجہ سے نکال لیا جاتا ہے. تو ایسی لیڈیز بعضوں کی ٹیوبز ہی نکال لی جاتی ہیں, اگر یوٹرس ہوتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے ان کے کسی اور ذریعے سے. ہاں, تو ایسی لیڈیز کی ہیلپ کرنے کے لیے تقریباً 2 سال پہلے ایک ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کی ماؤں کا یوٹرس نکال کے ان کے اندر ٹرانسپلانٹ کیا تھا, اور وہ ایکسپیریمنٹ سکسیزفل ہوا تھا. پھر انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ایسی عورتوں کا لیا تھا جن کا خونی رشتہ نہیں ہے, تو وہ ایکسپیریمنٹ بھی سکسیزفل ہوا تھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ ابھی کامن ٹریٹمنٹ نہیں ہے, مگر یہ ابھی کامن ٹریٹمنٹ نہیں ہے, مگر اگر کوئی مسلم وومن اس ٹریٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ ٹریٹمنٹ لے سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب ماؤں کا کیا تو ماں اگر بوڑھی ہے تو اس یوٹرس کی اتنی اس میں ہے کیپیسٹی یا وہ اس حد تک صحت مند کہ وہ کنسیو کر سکے؟ جی, وہ پہلے پھر وہ چیک کر لیتے ہیں کہ وہ مائیں اتنی ان کی ایج اتنی زیادہ نہ ہو. کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ پھر 50 کی ہوتی ہیں یا 48 کی ہوتی ہیں, تو پھر وہ تو ماؤں کے یوٹرس کے ساتھ جو پیدائش ہے وہ جس بچے کی ہو رہی ہے میل اور فیمیل کے جوڑ سے ہی ہونا ہے نا. وہ جو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جن کے نہیں ہوتا اور دوسرے میل کا لے کے اسپرم لے کے پھر اس کو بار گرو کر کے اس کے بعد یوٹرس میں ڈالتے ہیں, وہ چیز غلط ہے. لیکن جب اپنا میاں بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا, ہاں جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس کے بارے میں سوال کرنا ہے, تو نے اس کے بارے میں سوال کرنا ہے, کھڑی کرو. ہاں, مائکرو فون لے لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آ گیا اس کے پاس آ گیا. ہاں, آن کرو. ٹھیک ہے میں اپنا سوال انگلش میں بہتر کر سکوں گی کیونکہ کرو. چلو انگلش میں کرو, جرمن میں نہ کرنا. You said that my question is, do you know why chemotherapy works better with hyperthermia? Because I know that in chemotherapy you use, for example, antibiotic-related therapy to shut off some receptors so that cells do not proliferate unlimitedly. So do you know why hyperthermia could make chemotherapy better? Because I don't know the connection. I don't see any direct connection. Temozolomid is a medicament which works on the DNA of the cells, and the glioma cells haven't got so much receptors for the temozolomid, so it doesn't work so well. And if we put the cells in hyperthermia for an hour,
then we can induce the cell to proliferate, to make more of these channels. So temozolomide can go into the cells and work on the DNA and suppress the DNA and damage the DNA so the cells die. اس کا سوال کیا ہے کہ کیموتھراپی سے تمہارا سسٹم میں سے کون نہیں کیموتھراپی کیوں نہیں کرتے کیموتھراپی کی جو دوائیاں ہوتی ہیں کیموتھراپی ہاں وہ کہتی ہے کیموتھراپی کیوں نہیں کرتے وہ اس میں اور اس میں کیا نہیں کہ ہائپرتھرمیا سے کیا افیکٹ آتا ہے جس طرح کیموتھراپی کے اوپر ہوتے ہیں یا کیموتھراپی تو نہیں آپ کرتے نا اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ؟ نہیں میں نے تو ہائپرتھرمیا پلس کیموتھراپی کا کیا دونوں کیا ہے جی. اچھا تو ہائپرتھرمیا سے وہ جو سیلز ہوتی ہے ایک تو وہ ویک ہو جاتی ہے. اچھا پھر اس کو کیموتھراپی ٹریٹمنٹ سے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے جی. اس لیے کہ وہ جو اس نے سوال کیا تھا میں نے سوال یہی کیا تھا کہ ہائپرتھرمیا سے کیموتھراپی کیوں بہتر ہوتی ہے؟ وہ تو دونوں ٹریٹمنٹ اکٹھی کر رہی ہیں وہ دونوں ٹریٹمنٹس اکٹھی کر رہی ہے. ہاں جی لیکن اس لیے تو ہائپرتھرمیا کیموتھراپی میں صرف وہ ویک نہیں ہوں گے اس کو بار بار وہ کرنے سے بعض دفعہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیموتھراپی کے. یہی ہے نا اس لیے کر رہی ہے نا جی. ہائپرتھرمیا کی وجہ سے کم کیموتھراپی کی ضرورت پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ کیموتھراپی سے جو آپ کے بال جھڑ جاتے ہیں یا اور سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں وہ شاید کم ہو جائیں نا. جی. ہاں اسی کے بارے میں سوال ہے. کرو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام قرۃ العین قریشی ہے. میرا سوال یہ اگر یہ جو تھراپی شیمو تھراپی اگر اس کو وہ جو فیوٹو تھراپی اس کو کہتے ہیں جڑی بوٹیوں کا جو اس کے ساتھ کمبینیشن کیا جائے اس لیے میں نیچروپیتھ کا پڑھ رہی ہوں تو اس میں انہوں نے یہ کہ اگر شیمو تھراپی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو تو کیا کہتے ہیں فیوٹو تھراپی فزیو تھراپی فیوٹو ہاں تو اگر اس کے ساتھ کمبینیشن اس لیے ہمارا جو ڈوسینٹ ہے ٹیچر ہے جو ریسرچ سے تو یہ بھی ثابت ہوا اب اس نے کہا تھا کہ یہ ہے کہ دیکھا گیا کہ اگر اس کے ساتھ کمبینیشن کیا جائے تو اس کا بہت اچھا علاج ہو سکتا ہے. تو اگر ہم ان کا میرا یہ ان کی رائے ہوگی اگر وہ اس پہ اس سائڈ پہ کوشش کریں شیمو تھراپی اور جو جڑی بوٹیوں کا استعمال اس کو کمبینیشن میں اس سائڈ میں ریسرچ کریں. کیا یہ سوال سمجھ آ گیا اس کا؟ مجھے تو نہیں پتہ لگا کیا ہے. تمہیں سمجھ آ گئی؟ جی. اچھا کہ کیموتھراپی کے ساتھ فیوٹو تھراپی کے کمبینیشن میں نے تو نہیں کی لیکن کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ کون سا اب اس سیل اس لیے یہ گلیوما کے سیل بہت اسپیشل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کون سی جڑی بوٹیاں اس کا مطلب کیموتھراپی کے ساتھ جو ان کا جو جڑی بوٹیاں ہربل جو ہے ٹریٹمنٹ یا نیٹو ٹریٹمنٹ وہ کی جائے اس کے متعلق ریسرچ کی ہے کہ نہیں؟ اس نے تو ریسرچ نہیں کی اس پہ. جی آپ کر لیں. ہاں پڑھ رہی ہے تو کر لینا ریسرچ. اس نے جو کیا بتا دیا. اور حضور میرا بس ایک چھوٹا سوال تھا جو ایلوپیتھک کا استعمال ہے وہ کس حد تک کرنا چاہیے؟ اس لیے جو ایلوپیتھک میڈیسنس کا جو استعمال ہے کس حد تک کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے تو اس کے کس حد تک کرنا چاہیے یا اس لیے اس کے بہت زیادہ سائڈ افیکٹ. ڈاکٹر کہتا ہے کرتے رہو. یا اب ڈاکٹر تو ادھر پیسے کمانے کے لیے کہتے ہیں. ڈاکٹر ادھر پیسوں کی وجہ سے کہتے ہیں. ڈاکٹر پیسے کماتے ہیں تو اس کے بعد جہاں پتہ لگ جائے کہ پیسے کمانے لگے ہیں وہاں چھوڑ دو. ٹھیک ہے. ویسے پتہ نہیں مجھے اثر ہے کہ ان ملکوں میں جرمنی میں بھی شامل ہے ان میں بعض اور ملک ہیں کہ ایشینز کو ہی وہ اپنا لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے انہوں نے. پین کلرس لکھ دیتے ہیں ہر دفعہ کوئی بھی وہ تو جب ان کو کوئی سمجھ نہ آئے تو دے دیتے ہیں پین کلر وغیرہ. ادروائز تو جو حد تک ان کو سمجھ آتی ہے وہ ٹھیک ہے. اس لیے دوسرے علاج بھی کرنے چاہیے. دوسرے علاج بھی ساتھ ساتھ کر لینے چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی دوائی اپنا علاج کرے دوائی کھائی. پہلے انہوں نے دیسی دوائی کھائی حکمی کے منہ کی. پھر انہوں نے ایلوپیتھی دوائی کھائی. پھر تھوڑی دیر بعد ساتھ ہی ہومیوپیتھی کھا لی. تو ان کے بے تکلف ایک دوست بیٹھا تھا. اس نے کہا حضور آپ نے یہ تینوں دوائیاں کھا لیں کیا پتہ کیا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو دوائیاں علاج ہے یہ خدا نہیں ہے. میں نے تو اس لیے مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس میں شفا رکھی ہے. میں نے اس لیے تینوں کھا لی ہیں. اس لیے کھا لو. ہاں اگلا پیپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے حضور. ہاں السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام.
In the following, I'm going to present the topic of my master thesis, which is the discussion of the headscarf from a pedagogical point of view. اچھا As we know, the headscarf was banned for Muslim women working in public services, for example, teachers and lawyers, for more than 10 years in Germany. Reasons for the ban were primarily based on the statements of politicians and feminists who articulated their doubts regarding the role of women in Islam. While democracy, tolerance, gender equality, and neutrality of state are perceived as Western norms, the Islamic values, including the headscarf, are considered opposite to them. Even though the ban was lifted in January this year, the concerns regarding the headscarf, especially for teachers, remain the same. The question that arises and was researched on is where the actual evidence proving those concerns is. Very soon the conclusion could be drawn that there was no such pedagogical discourse, even though the concerns towards teachers wearing a headscarf were articulated for allegedly pedagogical reasons. Following the cause of establishing a pedagogical discourse about the headscarf, and in order to avoid the current discourse reproducing the imagined abstract danger, certain aspects appeared necessary to be taken into consideration. For example, Foucault's theory of discourse analysis assumes that every society produces discourse while controlling, selecting, organizing, and canalizing it. Certain procedures are undertaken by hegemony to regulate the threat implemented in every discourse. Regulating procedures are such as the discussion about who's allowed to take part in the discussion and who's not, whose opinion should be valued and who's objected, what the main categories of the discourse should be, and what the definitions should be like. This leads to the conclusion that the definition of the terms tolerance, gender equality, and neutrality coined in the discourse of the headscarf also underlie the hegemonic interests in controlling the outcome. The recognition of these facts further reveals that the discourse of the headscarf is stigmatized by a hegemony which claims to have an absolute and universal definition of the key terms. In addition, Muslim women pointing out their headscarves as their interpretation of freedom are excluded from the discourse, arguing that they allegedly grew up being oppressed and thus do not know what the true meaning of freedom is. And as they are not taking part in the discussion, the definition of the terms under discussion is also given by this hegemony. While Muslims objecting to the hegemony's opinion are continuously ignored, Muslims agreeing with the hegemony and criticizing Islam are showcased as examples of how education of Muslims by hegemony can be successful. Leading examples for the latter are the social scientist Necla Kelek, author Seren Ateş, and politician Lale Akgün. Voices from their own society, siding with Muslims, are put off as being naive and not understanding the essence of the discussion. Returning to the question of how to produce a suitable pedagogical discussion, it becomes obvious that this discourse pattern needs to be broken. The central categories of the discourse must be redefined, and all voices need to be considered and valued equally in order to be able to draw objective conclusions. For the thesis, these findings legitimated to highlight the Islamic view on the headscarf and gender equality in a differentiated way. Furthermore, a range of German and international voices and researchers criticizing the ban could be pointed out, such as Heiner Bielefeld, who currently holds the position of the United Nations Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief. The core of the thesis was statements of Muslim women and what they think of their headscarves. That's why the categories positioning of own religious beliefs, reasons for wearing a headscarf, attitude towards gender equality, understanding of tolerance, political views, and understanding of their profession as a teacher were chosen. All in all, the thesis showed that the headscarf is connected to religious devotion for Muslim women, thus not restrictable. There is no concept in Islam of banning women from leaving the house, even though certain tasks are divided between men and women. Muslim women and would-be teachers understand their scarves as an act of emancipation and do not identify with the assumptions projected upon them. Their understanding of gender equality, neutrality, and their profession as a teacher does not object to democratic values or the pedagogical duty of school. And there is no case whatsoever proving that a teacher caused trouble at her school because of her wearing a headscarf. In January 2015, the headscarf ban was lifted, alhamdulillah. The German Federal Constitutional Court passed the judgment that a general ban on headscarves on merely the basis of an abstract danger was not
compatible with religious freedom granted according to fundamental rights. An individual ban is only possible if objective danger posed by a certain teacher with a headscarf can be attested. However, the court did not specify whether the argument is sufficient that Harmony of School was disrupted because of the teacher's headscarf, or whether it depends on if the teacher was actively involved and guilty in that disruption. Many school headmasters articulated their concerns towards this decision of court. Also among society, there were protests against the repeal of the law, whereby the concerns towards Muslims were articulated once more. But contrary to this, many politicians and other significant personalities in society also favored the elimination of the ban, seeing a step further towards democracy and equality in it. May Allah Ta'ala continue opening up people's hearts towards Islam and its teachings and enable us to understand our task in undertaking tabligh in a wise way, as the Holy Quran and our beloved Khalifa Ayyadahullah Ta'ala ibn Nasr al-Aziz expects us to do. Ameen sum ameen. Jazakumullah ahsanul jaza. اچھا پھر اتنی تیز پڑھا ہے اس نے کہ پتہ نہیں سمجھ بھی آئی کسی کو نہیں. ٹائم تھوڑا دیا گیا تھا. ہاں ٹائم تھوڑا دیا گیا تھا. سمجھانا تو تھا بیچاریوں کو. ماسٹرز کر رہی ہو. ہاں جی سوال کرنا کسی نے؟ کوئی نہیں سوال کرنا؟ ہاں ہیڈ اسکارف کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال جو اس نے کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سمیرہ نیر رانا، امپاورمنٹ اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رہی ہوں. آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ جو لجنہ سوشل سائنس یا سوشل اسٹڈیز پڑھ رہی ہیں ان کو اس بات ہیڈ اسکارف نہیں پہننا چاہیے؟ جی اب یہ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ انہیں کون سی ایسے مضامین پہ تھیزس لکھنی چاہیے جو کہ مستقبل میں. اتنا لمبا اپنا جی آرٹیکل پڑھا ہے جی، تو پھر اس کے اوپر سوال نہیں کر رہی؟ یہ اسی کے اوپر سوال ہے؟ نہیں، یہ سوال اس سے کہ اس طرح کی تھیزس جو بہتر نتائج کا ہو آئندہ ہمارے مستقبل کے لحاظ سے. کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہا ہے اس نے؟ کچھ پتہ آیا لگا ہے؟ ٹاپکس بتائیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ٹاپکس بتائیں جس سے تھیسس لکھے جا سکیں، جن سے آپ بہتر نتائج پہ پہنچ سکیں. ٹاپک بتائیں جس کے بہتر نتائج ہوں. جی کس بارے میں؟ جس میں معاشرتی کمزوریوں پہ نشاندہی کی جا سکے، یا یورپین یا جرمن معاشرے کی. تو ابھی تک تو میں یہی نہیں پتہ لگا، اتنی دیر سے میں بتا رہا ہوں، کئی دفعہ لجنہ میں بتا چکا ہوں. ٹاپکس کا سوال یہ ہے کہ اصل چیز ہے مورلز، ٹھیک ہے؟ اب مورلز کی ڈیفینیشن مختلف ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً یہاں یورپ میں اخلاق یہ ہیں کہ اگر مرد اور عورت اپنی مرضی سے تعلقات قائم کر لیں بغیر شادی کے ہیں تو یہ اخلاق میں اور کیا قانون میں کوئی پکڑ نہیں، ٹھیک. لیکن اگر زبردستی تعلق قائم ہو تو اس کو قانون پکڑ لیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تمہاری جو ڈیفینیشن ہے غلط ہے اخلاق کی. اس معاملے میں ایک طریقہ ہے صحیح کہ تم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، تو شادی کرو، نسل پیدا کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور تسکین کا باعث بنو، ٹھیک. تو یہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. اس لیے یہاں یہ سوال نہیں کہ ہے کہ تو ایک طریقہ بتایا، اگر تم اس سے ہٹ کے کرتے ہو، تعلقات قائم کرتے ہو اور چھپے ہوئے تعلقات ہیں تو پھر وہ اس کی سزا ہے اسلام میں، ٹھیک. تو اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح باقی یہاں تک سوال ہے جھوٹ کا، چوری کا، کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ سچائی کا اختیار کرنی چاہیے. یہ چیزیں تو ہر جگہ کامن ہیں. پھر اسی طرح قانون پاس پارلیمنٹیں کر دیتی ہیں ہوموسیکچویلٹی کی، یہ بھی غلط ہے. ان کے اخلاق کے میں اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے یہ، بلکہ ہر مذہب کہتا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. اسی کی وجہ سے قوم پہ عذاب آیا، ٹھیک. اسی طرح اور کئی ٹاپک نکال سکتے تم لوگ
آخر اتنے ریسرچیں کر رہے ہو تو فرٹائل ذہن ہے تم لوگوں کے، نکالو. ٹھیک، سمجھ آئی؟ جزاکم اللہ. جی باقی رہ گیا حجاب. حجاب کا تعلق یہ اس نے لکھا تھا، حجاب یہ ہے تمہاری تھا یہاں ایک فقرہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ یہ تمہاری ڈیووشن یا سم تھنگ اس طرح کا فقرہ بولا تھا تم نے. جی، یعنی کہ جو مسلمان عورتیں حجاب پہنتی ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تقریباً آخر میں تھا جب ریزلٹس جس سلائڈ پہ ہیں، جس مسلمان سلائڈ پہ عورتیں پہنتی ہیں ریزلٹس تو کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم حجاب اپنے مذہب کی اطاعت کے طور پہ پہنتے ہیں اور ہمارے لیے اسے چھوڑنا ممکن نہیں. مذہب کی اطاعت کے طور پہ جو پہنتے ہیں تو صرف اتنا تو نہیں، اسلام کا مذہب تو یہ تو نہیں کہتا کہ صرف اطاعت کیے جاؤ. کہیں نہیں لکھا ہوا اسلام نے کہ صرف اطاعت کرو آنکھیں بند کر کے. ہاں ایک بات میں آنکھیں بند کرنے کے حکم ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ تم ایمان لے آؤ گے اللہ تعالیٰ پہ، غیب پہ ایمان، اگر ایمان لے آؤ گی آنکھیں بند کر کے اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہے چاہے نظر آئے نہ آئے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ جس طرح ایمان بڑھتا جائے گا اپنا اظہار بھی کرے گا. یہ پردے کا جو حکم آیا یا حجاب کا جو حکم آیا یہ اپنی آئیڈینٹی بتانے کے لیے آیا. اور عموماً ایک طبقہ ایسا ہے جو بے شرموں کا طبقہ ہوتا ہے، چند لڑکے اوباش ہوتے ہیں جو عورتوں کو حجاب میں یا نقاب میں چھیڑ لیتے ہیں یا کھینچ لیتے ہیں یا ان سے خطرہ ہو جاتا ہے. وہ تو جیب کترے بھی ہوتے ہیں، پیک پاکٹر ہوتے ہیں یا اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن عموماً شرفاء جو ہیں وہ حجاب کو دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت ایسی ہے کہ اس سے میں ذرا احتیاط سے بات کروں. اور جب حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنا سر جھانپ لو. کیوں ڈھانپو؟ اس کی وجہ بتائی کہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں دوسرے لوگ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے تمہیں اپنی ایک آئیڈینٹی قائم کرنی چاہیے اور اپنا ایک بیریئر رکھنا چاہیے مرد اور عورت کے درمیان. جی ٹھیک. ہاں جی بالکل. تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف اطاعت کر دو اور اس لیے حکم ہے میرے مذہب کا میں نے اطاعت کرتی ہوں، ٹھیک ہے. بعض ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو مذہب کا حکم ہے اور اطاعت اس بات پہ کر لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کا ایمان اتنے معیار پہ نہیں پہنچا ہوتا کہ ہر صرف یہی کہہ دو کہ اطاعت کرو اور اس کی دلیل نہ دو کہ کیوں اطاعت کرو. اس لیے دلیل ہونی چاہیے. جی. جو جن عورتوں کا یہاں انٹرویو لیا گیا تھا وہ ٹیچر بن رہی تھیں اور حجاب پہن رہی تھیں، انہوں نے یہ دلائل بھی دی تھی، لیکن پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ آپ گھر جا کے جو کہتے ہیں نا، پھر ان کے پاس پھر ایک اعتراض اور آ جائے گا نا کہ تم مجھے میرا مذہب کہتا ہے تو میں قربانی کر رہی ہوں مذہب کی خاطر. تو وہ آگے سے کہہ دیں گے کہ تمہارا مذہب عجیب ہے کہ تمہارے سے قربانی لے رہا ہے اور مرد سے قربانی نہیں لے رہا ہے. یہ اعتراض نہیں کیا؟ وہ تو کرتا ہے، لیکن ان عورتوں نے یہ تو عورت کو بیچاری قربانی دیتی رہے، کیوں دے؟ سوال اٹھائیں گے نا. جی. پھر اپنی ہمدردیاں ان کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بہت ساری لڑکیاں لڑکے ایسے ہوں گے جب ان کو یہ کہیں گے لوگ کہ دیکھو واٹ اے پٹی ہے، بڑی سمپیتھی ہمارے تمہاری ساتھ ہے کہ دیکھو تم قربانی کر رہی ہو اپنے مذہب کی خاطر جس کا کوئی فائدہ نہیں. تم ان کو بتاؤ کہ یہ فائدہ ہے. جی. یہ دلائل بھی پیش کیے اور اس کے لیے عموماً یہ ہے کہ اگر جہاں قرآن کریم نے حکم دیا نا کہ پردے کا، اس سے پہلے آیت میں مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظریں بھی نیچی رکھو. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور میرا خیال ہے تم لوگ تو سارے بیان نہیں کرو گے، تم لوگوں کو شاید جلسے میں دوبارہ بیان کر دوں. میرا خیال ہے کہ بہت ساری یورپین عورتیں جلسے پہ ہمارے آتی ہیں یہاں، اور وہ ایک برٹش تھی، غالباً جرنلسٹ ہی تھی، جلسے پہ UK میں بھی آئی ہوئی تھی. وہ سارا دن رہی ہمارے جلسے پہ اور زیادہ وقت اس نے عورتوں کی مارکی میں گزارا. اور پہلے وہ کہتی تھی کہ سیگریگیشن جو تم کرتے ہو تو وہ یہ کیا ہے، یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ تم مردوں میں نہ رہو اور سارے دن میں عورتوں میں رہوں، بور ہوتی رہوں گی. اس کے بعد سارا دن جب گزارا
تو شام کو اس نے یہ بیان دیا ہے کہ یہاں میں زیادہ آزادی سے اور اپنی آئیڈینٹی قائم کر کے رہی ہوں. عورتیں یہاں کام بھی کر رہی تھیں, عورتیں یہاں تقریریں بھی کر رہی تھیں, عورتیں یہاں کھانا بھی کھلا رہی تھیں, عورتیں یہاں سیکیورٹی ڈیوٹی بھی دے رہی تھیں, عورتیں باقی کام بھی کر رہی تھیں. اور مجھے آج احساس ہوا, پہلے مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ بہت سارے مردوں کی نظروں سے میں بچی ہوئی تھی جو غلط نظریں ڈالتے ہیں. اور میں نے سر پہ دوپٹہ لے کے پھری ہوں یا عورتوں میں رہی ہوں, تو آج مجھے احساس ہوا کہ میری عورت کی ایک ویلیو اور اسلام اس ویلیو کو بتاتا ہے. ٹھیک جی. تو یہ ہے, صرف یہ کہہ دو کہ بیچاری قربانی کر کے یہ کر رہی ہے, تو قربانی عورت ہی دیتی رہے. مرد اس کو 2 چپیڑیں لگا دیتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے تم قربانی کرو اور بولنا نہ, نہیں تو بدنامی ہو جائے گی. نہیں حضور, یہ سب میں نے تھیسس میں لکھا تھا. ہاں. اور یہ جو عورتیں جن کے بیان لیے گئے تھے انہوں نے بھی دلائل جو آپ نے بیان کیے وہ انہوں نے بھی بیان کیے. صرف پوائنٹ یہ اس لیے اس طرح سے میں نے لکھا کیونکہ یہ معاشرہ یہ کہتا ہے نا کہ آپ گھر جا کے جو مرضی پہن لو, لیکن اسکول میں جب ٹیچر کے طور پہ آپ کام کرتے ہو تب اس وقت کے لیے اتار دو, باقی آپ جو مرضی سوچو. اسی لیے بات یہ ہے کہ اسکول میں جو یونیفارم ہے وہ پہننا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر تم سر پہ اسکارف باندھ لیتی ہو, ایک عادت نہیں, بعضوں کو جب عادت پڑ جائے تو سر ڈھانکے بغیر نہیں رہ سکتی. پرانی مائیاں یہاں بھی یورپ کی جو ہیں ان کو دیکھ لو, جن کو عادت ہے وہ سر پہ ابھی بھی باندھ کے پھرتی ہیں اسکارف, اور سردیوں میں زیادہ مفلر باندھ دیتی ہیں. ٹھیک. تو جب عادت پڑ جائے ان کو, مجھے ایک عادت ہے اس لیے اس کا حصہ میں پہنتی ہوں. لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اس کام کے لیے ریسرچ ورکر مثلاً اگر ہے, اب ریسرچ میں تمہیں ایک اسپیشل کیپ پہننی پڑتی ہے یا اپنے آپ آگے ڈھانکنا پڑتا ہے یا یونیفارم پہننا پڑتا ہے, اس میں ریسرچ ہو رہی ہے تم وہ کر سکتی ہو, وہاں تک حد تک ٹھیک ہے. لیکن جب اس سے کمرے سے باہر آؤ تو پھر پراپر ڈریس ہونا چاہیے. اصل چیز یہ ہے حیا, عورت کو حیا رکھنی چاہیے اپنی, تاکہ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکے. اور یہاں حیا نہیں ہے, اسی لیے بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ بے حیائی میں مبتلا ہے, شادی سے پہلے غلط کاموں میں مبتلا ہے. ٹھیک. اسی لیے آزادی دی. تو اسلام تو عزت کو قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہاں انہوں نے کون سی عزت قائم کر لی؟ ٹھیک. دلیلیں دینی چاہیے نا. جی, دلیل دی ہوگی, تم نے ضرور دی ہوگی, لیکن مجھے تمہارے اس لفظ پہ اعتراض صرف ہے کہ صرف قربانی کوئی چیز نہیں, ہم قربانی کے لیے نہیں دے رہے مذہب کے لیے. ہاں یہ کہہ سکتی ہو کہ میرا مذہب مجھے کہتا ہے, اور میں کیونکہ مذہب کو مانتی ہوں اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنی مذہب کی تعلیم سے غلط ہٹ کے عمل کروں. لیکن جب تم قربانی کا لفظ استعمال کرو گی تو غیر اعتراض کریں گے. ٹھیک ہے. یہ میرا مطلب ہے کہنے کا. سمجھ آئی؟ ہاں جی بالکل. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہے. ایک پردے کے حوالے سے ہے کہ بہت ساری آیات قرآن کریم میں ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے, اور لیکن سمعنا واطعنا کی بھی تلقین کرتا ہے. تو اب یہ سنا جاتا ہے کہ مثلاً پردے کا حکم ہے. کس کو صرف عورت کو کرتا ہے, مرد کو نہیں کرتا؟ سمعنا. ہاں جی, یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مثلاً پردے کا حکم ہے کہ پہلے اب سنا جاتا ہے کہ پہلے میں اس حکم کو سمجھوں گی پھر اس پر عمل کروں گی. پہلے میں اس حکم کو سمجھوں گی پھر اس پر عمل کروں گی. تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے, کیسے سمجھانا چاہیے؟ کہ ان سے کہو ضرور سمجھو اور عمل کرو پھر, لیکن سمجھنے کے لیے خالی ذہن کرو. سمجھنے کے لیے تمہیں ساری اپنی بیک گراؤنڈ پتہ ہونی چاہیے کہ کن کن حالات میں تم رہتے ہو. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لیے لکھا ہے کہ مردوں کا تم اعتبار نہ کرو. اسی طرح ہے جس طرح کسی کتے کے آگے روٹی ڈال دو اور پھر اس سے کہو کہ نہ کھائے. جب تم بے پرد ہو کے پھرتے ہو تو مردوں کے غلط نظروں کے اندر آتے ہو. ٹھیک ہے جی. ہاں, حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے پوچھتے ہو نا کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے یا حجاب نہیں ہونا چاہیے, تو میں مان لیتا ہوں تمہاری بات,
لیکن اس سے پہلے مجھے تم اس بات کی گارنٹی دے دو کہ مرد تمہاری طرف غلط نظر سے نہیں دیکھے گا. دے دیتی ہو گارنٹی؟ نہیں. بس جب گارنٹی نہیں دے سکتی تو پھر وہ کرو جو اسلام کہتا ہے. جی. اور اس سے اپنی ڈگنیٹی قائم ہوتی ہے, اپنی عزت اور وقار قائم ہوتا ہے. جی. ہیں. اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عزت اور احترام کرتے ہیں ان عورتوں کا جو اپنے سروں کو اس طرح ڈھانک کے رکھتی ہیں اور اپنا لباس کو حیا در رکھتی ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نے فرمایا الحیاء من الایمان, کہ ایمان کا حصہ ہے حیا. اور عورت کی حیا یہی ہے کہ وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے, اپنی عصمت کو محفوظ رکھے, اس سے پہلے کہ اس پہ غلط الزام لگیں اور اس پہ انگلیاں اٹھیں اور غلط باتیں اس کے متعلق ہوں. وہ اپنا وقار قائم رکھے اور بلا وجہ کی نہ دوستیاں کرے لڑکوں سے, مردوں سے, نہ اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو جس سے اس کی وقار اور عزت پہ حرف آتا ہو. یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, وہاں کولیگز ہوتے ہیں, ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے مردوں سے, لیکن اس پروفیشن کی حد تک, اس ماحول کی حد تک اور اس اپنے سبجیکٹ سے متعلق یا پڑھائی سے متعلق یا ریسرچ سے متعلق تو بشک کریں بات, ٹھیک جی, لیکن ایک بیریئر رکھ کے, ان کو پتہ ہو اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہ پھر دوستیاں ہوں اور ٹک شاپ میں اور کینٹینوں میں اور ریسٹورنٹس میں جا کے بیٹھ کے گپیں ماری جائیں, اس سے پھر آگے غلط تعلیم پھیلتی ہے. جی, ٹھیک ہے. جی. اسی لیے یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے کہ اپنی آوازوں کو جب تم بات کر رہے ہوتے مردوں سے تو اس طرح رکھو جس میں تمہارا وقار ہوتا ہے, ان کو پتہ لگے کہ یہ بلا وجہ میں اسے فری ہو کے غلط کاموں میں ملوث نہیں کروا سکتا اس کو. تو اصل چیز جو اسلام کہتا ہے وہ یہ ہے جذبات کا کنٹرول. اس کا مردوں کو بھی حکم ہے, عورتوں کو حکم ہے, لیکن عورت کمزور بھی ہوتی ہے بعض دفعہ اور زیادہ بعض دفعہ باتوں میں آ جاتی ہیں مردوں کی چکنی چپڑی. اس لیے ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنا ایک بیریئر قائم کرو, اور بیریئر کے لیے ایک ظاہری اظہار جو ہے وہ حجاب اور پردے کا ہے. ٹھیک. جی. اب بتاؤ کیا کہتی ہو. میرا دوسرا سوال تھا کہ اتنی دیر ہو گیا اب ہم لوگ اتنی دیر ہو گیا کہ اب ہم لوگ تشریف نہیں لا رہے, تو میرا سوال تھا کہ آپ ہم لوگ وہاں کی 100% عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ نہیں, یہ دکھانے کے لیے بلانا ہے مجھے. اچھا موقع ہوگا تو آئیں گے انشاءاللہ. جی جی. ہاں حضور, میں نے ایک بات اور کہنی تھی کہ میں نے اپنا ماسٹرز کر لیا ہوا ہے. اب میں ٹریننگ ٹیچر کے طور پہ اسکول میں یعنی کہ ایک دن پڑھتی ہوں اور 4 دن پڑھاتی ہوں اسکول میں. کمال کر دیا. اور حجاب کے ساتھ ہی پڑھاتی ہوں. اور حجاب کے ساتھ پڑھاتی ہے, بس سب سے اچھی بات ہے. اصل چیز نمونہ ہے اپنا. یہ نمونہ اس لیے قائم کرو کہ میں مذہب پہ پابندی کرتی ہوں اور تم لوگ مذہب کو چھوڑ رہے ہو. 65% کرسچینٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں. کچھ فنیٹک ہیں. میں نے ایک لجنہ کے پچھلے اجتماع میں مثال بھی دی تھی. ایک تصویر بنی ہوئی تھی کہ ایک کار کے اوپر وہ شٹل کاک برقع ہوتا ہے نا, پرانے زمانے میں ہوتا تھا, وہ ایک کار کے اوپر پورا برقع ڈالا ہوا ہے, اس کے آگے وہ ہول بنے ہوئے ہیں اور عورت اس کے اندر ڈرائیو کر رہی, نظر نہیں آ رہی عورت. نیچے کیپشن لگی ہوئی ہے کہ طالبان نے عورتوں کو کار ڈرائیو کرنے کی اجازت دی تھی. تو اس طرح کی سختی بھی نہیں ہے, نہ اس طرف نہ اس طرف. اسلام درمیانہ روی کا مذہب ہے. درمیان میں رہو تو نہ تنگی ہوگی نہ خود مشکل میں پڑو گی. ٹھیک ہے. ہاں یہ کہتی ہے. السلام علیکم حضور. السلام علیکم. میرا نام سائرہ احمد ہے. میں اس موضوع سے ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر یاجوج ماجوج کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس دور میں وہ رشیا اور امریکہ ہیں, تو ان دونوں میں جو نفرتیں ہیں ان کی کیا بنیاد ہے, ان کی کیوں اتنی زیادہ نفرتیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ حرکتیں کا اگر اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں اور مذہب کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی تو یہ ہیں. نہیں تو صرف یہ یہاں تک محدود تو نہیں, ہر وہ طاقت جو طاقت پکڑنے کے بعد اسلام کو اور خدا تعالیٰ کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتی ہے اور ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے, یا یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وجود نہیں ہے یا مذہب غلط ہے یا اسلام کے اوپر حملے کرتے ہیں جی, تو اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے. صرف محدود تو نہیں کر سکتے. یہ تو 2 بڑی طاقتیں ہیں جی, اور وہی حرکت کر رہی تھیں, ایک کمیونزم اور ایک کیپیٹلزم کے نام پہ. جی, اس لیے ان کو نام دے دیا گیا. جی, ٹھیک. لیکن وہیں اس کا تو کہ اس سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے, یہ بھی غلط ہے. جی. ہر طاقت جو ہے وہ جو اسلام کو ختم کر رہی ہے وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گی.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کوئی اس کو کہنے دو بیچاری پیچھے سے ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھی, ہاں کرو جلدی سے. ہاں میں نے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں سوال کرنا تھا. ذرا اونچی بولو, قریب کرو مائکرو فون. میں نے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں سوال کرنا تھا, اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں. میرے ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے کہا ہے جو حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے, ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے 72 فرقے غلط ہوں گے اور ایک جماعت صحیح ہوگی, وہ ضعیف ہے. کیا ہے؟ ضعیف ہے جی. تو وہ میں نے کیا پوچھنا تھا, اور جماعت کہتی ہے یہ صحیح ہے, تو جماعت کا کیا طریقہ ہوتا ہے ایک حدیث کو کیٹیگری میں ڈالنے کا؟ سوال یہ ہے کہ چاہے اس کی کمزور حدیث یا ایسی حدیث جو اصل 6 کتابوں میں سے نہیں لکھی گئی حدیث کی, بخاری میں, مسلم میں, ترمذی وغیرہ میں اگر نہیں بھی ہیں تو اگر وہ ثابت ہو گئی, ظاہر کر دی, تو وہ حدیث صحیح ہے. کیا اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا. گنا کیوں نہیں جا سکتا؟ لوگ انہوں نے گن کے دکھا دیا, سنیوں میں 34-35 فرقے ہیں, شیعوں میں اتنے ہی فرقے ہیں, ان کے آگے سب ڈویژن ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, فقہ تو 4 فرقے ہیں, حنفی, مالکی, شافعی وغیرہ, یہ سارے فرقے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ان کی سب ڈویژن بھی ہے, اور اس کو لوگ مانتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک کسی نے مجھے لطیفہ دکھایا کہ وہ 2 آدمی, ایک بندہ خشکشی کرنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگانے لگا ہے, تو دوسرا آدمی آ کے اس کو بچا لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے اچھا تم اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کو مانتا ہوں, اس کو مانتے, اس کو مانتے ہو. اور آخر میں وہ کہتا ہے اچھا تم فلاں مسجد میں جانے کے یا مدرسے کے قائل ہو؟ کہ نہیں, میں تو فلاں میں جاتا ہوں. میں نے کہا اچھا, اس کو دھکا دے کہتا ہے دریا میں جاؤ, خودکشی کر لو. دیکھا ہوگا تم نے, ہیں جی. وہ لمبا تو مجھے اس کے واقعات یاد نہیں, لیکن بہرحال نظارہ ہے ایک. تو یہ اندر فرقوں کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں, تو یہ فرقے ہی ہیں نا, اور کیا ہے. اور سب ان کو اکٹھا کرنے آتے تھے. اب یہ ثابت کرنا کہ گن کے دکھاؤ, یہ گننا تو ان کا کام ہے جو کہتے ہیں نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں اس کا جو متن ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیا صحیح نہیں ہے؟ پھر یہ جو کہتے ہیں چاند سورج گرہن کی حدیث ہے, وہ بھی اصل کتابوں میں نہیں ہے, یہ بھی کمزور ہے. لیکن جب ثابت ہو گیا تو پھر اس کی کمزوری کا کیا سوال ہے؟ جو چیز ثابت ہو جاتی ہے اس کی کمزوری کا سوال نہیں. پھر یہ کہ جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکتوں نازل کا, دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے. اور جماعت جب تو حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں, آپ نے ہی جماعت قائم کی, جو جماعت دنیا میں ایک جماعت کے نام سے جانی جاتی ہے. کوئی ایک جماعت کا نام لے دیں جو دنیا میں ایک لیڈر کے تحت اپنے آپ کو جماعت کہتی ہو. ٹھیک ہے, اب جماعت الدعوہ اور فلاں ہیں, لیکن وہ ایک ملک میں ہے نا, لوکلائز جماعتیں ہیں, کوئی کہیں کوئی کہیں. لیکن یہ کہیں ایسی کوئی جماعت نہیں جو ہر جگہ جماعت احمدیہ کی طرح کہہ دے کہ آپ گھانا میں چلے جائیں تو کہیں میں جماعت احمدیہ کا فرد ہوں, آپ بورکینا فاسو میں چلے جائیں, مالی میں چلے جائیں, نائجیریا میں چلے جائیں, نائجر میں چلے جائیں, صومالیہ میں چلے جائیں, ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں چلے جائیں, گوئٹا مالا میں, اور دوسرے ملکوں میں, یا فار ایسٹ میں چلے جاؤ, ایشیا میں چلے جاؤ, آسٹریلیا میں چلے جاؤ, یورپ میں چلے جاؤ, ایک جماعت کہلاتی ہے نا. تو بس یہ ثابت ہوا کہ جماعت ہے. یہ بھی تو آگے ہے نا جماعت کا نام. باقی یہ نہیں ماننا انہوں نے نہ مانے, ہر ایک کو منوایا نہیں جا سکتا زبردستی. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے, پیغام پہنچاؤ, ہیں بلغ ما ارسل الیک. تو جماعت کیسے, تو باقی یہ ہے کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جماعت کس طریقے سے حدیثوں کو کیٹیگرائز کرتی ہے کہ یہ ضعیف ہے, یہ صحیح ہے؟ سوال ہے کہ وہ حدیثیں جو قرآن اور سنت کے عمل کے منافی ہیں وہ غلط ہیں. دیکھو, مسلمان صرف 2 چیزوں کو مانتے ہیں, ایک قرآن, ایک حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ 2 چیزیں صرف نہیں ہیں, ہمیں عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں, ایک قرآن, ایک سنت اور ایک حدیث. کیونکہ حدیثیں تو 100-150 سال 200 سال بعد جمع ہونی شروع ہوئیں. اس سے پہلے سنت تھی, نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیثوں میں تو بعد میں درج ہوا. یا اور زکوٰۃ دینے کا, چندہ دینے کا, چندوں کی تحریک کرنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا, یہ باتیں
تو سنت سے ثابت بھی ہے نا, قرآن کے پہ عمل کر کے دکھایا. تو جو چیز قرآن کے خلاف نہیں ہے وہ اور حدیث اس کو ثابت بھی ہو جاتی ہے, تو وہ حدیث ہم مان لیتے ہیں. ٹھیک, لیکن بہرحال 6 سیاستہ کی حدیثیں جو ہیں وہ 6 مشہور کتابیں جو ہیں ان کی حدیثیں بہرحال اتھینٹک ہیں بنسبت باقیوں کے. آگے ساتھ والی کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا نام عائشہ صدیقہ ہے اور میں آپ کی اجازت سے 2 سوال کرنا چاہتی ہوں. ہاں جلدی سے کر لو. میرا پہلا سوال دوسری شادی کے متعلق ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شرعی طور پر اور کچھ حالاتوں میں مرد حضرات کو دوسری اور تیسری اور یہاں تک کہ چوتھی شادی کی اجازت ہے, لیکن اگر کوئی شخص مکر, فریب اور جھوٹ کی بنا پر دوسری شادی کرے, جیسا کہ آج کل مرد حضرات کی بڑھتی ہوئی تعداد ایسی شادیاں کر رہی ہیں کہ سالوں بعد پتہ چلتا ہے, تو کہ ایسی شادی کو بھی سنت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ قرآن شریف میں لکھنا ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع, وہ کس حصے میں ہے؟ جنگ جو تعلق میں ہے شادی کرنے کا حکم, وہ جنگی حکم صورت میں اور یا ایسی صورت میں عورتیں زیادہ ہیں, یا ایسی صورت میں جب بعض ضروریات پوری ہوں. مسلم اسلام نے 2-3 ضروریات بتائی ہیں عورت کی, مرد کی, جس کی وجہ سے شادی جائز ہے. لیکن اللہ اس نے فرمایا ساتھ کہ تم انصاف کرو اور اپنی سوسائٹی میں اس کا اعلان کرو. اگر کوئی چھپ کے کرتا ہے شادی تو وہ غلط کرتا ہے, لیکن اس شادی میں جس طرح مرد گناہ گار ہے اسی طرح عورتیں بھی ملوث ہیں. جب عورت کو پتہ ہے کہ میں یہ شخص جو ہے اور پہلے شادی شدہ ہے اور پھر بھی اس سے تعلق قائم کر کے اسے شادی کرتی ہے, تو وہ بھی گناہ گار اتنی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے آنسل نے جو یہ فرمایا کہ سودے پہ سودا نہ کرو, تو یہاں جب رشتے بھیجے جاتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ کسی نے رشتہ بھیجا ہے نا, نہیں بھی شادی ہوئی, تو وہ نہ کرے رشتہ. پھر یہ ہے کہ عورت پہ ظلم نہ کرے, تو یہ ظلم ہے عورت کا دوسری عورت پہ کہ اس کے خامد کو بڑا کسی طرح بہلا پھسلا کے پتہ نہیں کیا کر کے سبز باغ دکھا کے رام کر لیتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے. تو عورت کی بعض بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مرد اگر چاہتا ہے کہ شادی ہو جائے اور میرے پاس بیوی ہونی چاہیے تو شادی کرے. پھر اگر اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کی خاطر مرد شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے. مسلم نے یہی فرمایا. پھر دینی ضروریات کے لیے اگر کسی کو ضرورت ہو, سمجھتا ہے کہ مجھے دینی ضرورت کے لیے ضرورت ہے, تو پھر وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا اس قسم کے پہلے افیئر چلائے اور چھپے اور پھر شادیاں کی, یہ غلط ہے اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے اور حضرت مسیح صاحب نے اس کی سختی تردید کی ہے. جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, وہ گناہ گار ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹھیک ہے ان کو یہاں وہ اپنا شریعت کا حوالہ دے کے شادی تو کر لیتے ہیں, لیکن وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انصاف بھی کرو ساروں سے, اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ برابر کا سلوک کرو. ٹھیک ہے, ان کے حقوق بھی ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ پہلی بیوی کے 3 بچے ہیں اور اس کو چھوڑ کے دوسری سے شادی کر لی اور نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اور پہلی بیوی کی رضامندی کی یہاں کس حد تک ضرورت ہے؟ رضامندی کا سوال کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو بتانا ضروری ہے. جی اجازت سے کوئی نہیں لکھا ہوا کہیں. اچھا 8:45 ہو گئے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم.